بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا مولانا المصطفیٰ محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین لا سیما بقیت اللہ العظم فی الارضین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا هذا الى قیام یوم الدین اما بعد فقد قال الحسین علیہ الصلاۃ والسلام بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ترون ان الحق لا يعمل به وان الباطل لا يتناهى عنه ليرغب المؤمن في لقاء ربه حقا حقا فإني لا أرى الموت إلا سعادة والحیات مع الظالمین الا برما۔ حضرت سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کے سفر کی یاد میں جو 28 رجب کو مدینے سے ہوا، آپ سب یہاں پر جمع ہیں۔ امام حسین علیہ السلام یہ سفر کیوں کر رہے ہیں، اس پر مختلف انداز سے دانشوروں نے، اسکالرز نے، علماء نے گفتگو کی ہے۔ مولا کا خود یہ فرمان سب سے بہتر ہے مولا کے سفر کی ترجمانی کرنے کے لیے، کہ جہاں پر مولا نے سوئے ہوئے ضمیروں کو بیدار کرتے ہوئے آواز دی، جہاں کسی کے ذہن میں اگر سوال ہے کہ کربلا کیوں تعمیر کی، تو اس کا جواب مولا نے اس طرح سے دیا: الا ترون ان الحق لا يعمل به وان الباطل لا يتناهى عنه۔ کیا تم نہیں دیکھ رہے ہو کہ حق پر عمل نہیں ہو رہا ہے؟ کیا تم نہیں دیکھ رہے ہو کہ باطل سے نہیں روکا جا رہا ہے؟ ایسی صورت میں کہ جب حق پر عمل نہ ہو، باطل سے نہ روکا جائے، تو ایک مومن انسان کے لیے ضروری ہے کہ وہ موت کی تمنا کرے۔ فإنی لا أرى الموت إلا سعادة۔ ایسی صورت میں حسین اپنے لیے موت کو کامیابی سمجھتا ہے۔ والحیات مع الظالمین الا برما، اور وہ زندگی جو نظام ظلم کے زیر سایہ ہو، حسین اسے اپنے لیے باعث ذلت سمجھتا ہے۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ حسین واضح کر رہے ہیں میرا سفر عزتوں کا سفر ہے، یہ ذلتوں سے فرار ہے عزتوں کی طرف، میں ذلتوں سے نکل رہا ہوں عزتوں کی طرف، اس لیے کہ میں پروردگار کا وہ بندہ ہوں جس کی تقدیر میں پروردگار نے عزت رکھی ہے۔ یہ سر تن پر رہے گا تب بھی عزیز رہے گا، سر تن سے جدا ہو جائے گا لیکن بلندی کو اس سے کوئی چھین نہیں سکتا۔ یہ نوکے نیزہ پر رہے گا لیکن بلند رہے گا۔ یعنی حسین بتانا یہ چاہتے ہیں، میرے چاہنے والوں، میرے دوستوں، مجھے ماننے والوں، یاد رکھو تمہارا مولا سفر اس لیے کر رہا ہے، اپنے وطن کو اس لیے چھوڑ رہا ہے، مدینے کو جس سے یادیں وابستہ ہیں حسین کی، حسین اس لیے چھوڑ رہے ہیں کہ حسین کو وہ زندگی قابل قبول نہیں جو ذلتوں کے سائے میں ہو، یعنی محرومیاں ہوں، پریشانیاں ہو، بھوک ہو اور پیاس ہو لیکن عزتوں کے ساتھ میں ہو۔ تو حسین نے یہ درس دیا کہ سر کٹ جائے لیکن خبردار کہیں ایسا نہ ہو کہ تم ذلیل ہو جاؤ۔ اور اس لیے حسین آواز دے رہے ہیں کہ میں نکل رہا ہوں، اس لیے کہ حسین کو وہ زندگی برداشت نہیں ہے جو ذلتوں کے سائے میں ہو۔ اب آپ دیکھیے دوسرا جو ایک مرحلہ ہے جہاں پر اگر ہم سے کوئی سوال کرے اور ہم جواب دینا چاہیں، بہت سارے لوگ ہیں جو ہو سکتا ہے ان کے ذہن میں ہو کہ امام حسین علیہ السلام نے جو سفر کیا تو یوں ہی سفر کر دیا۔ نہیں، اہتمام سفر یہ بتا رہا ہے کہ یہ عظیم تمدن، ایک عظیم ثقافت، ایک عظیم کلچر کی داغ بیل ڈال رہے ہیں سید الشہداء اس سفر کے ذریعے سے۔ یہ صرف ایک سفر نہیں ہے بلکہ یہ ایک انسانی قافلہ بشری کے لیے سید الشہداء نے عظیم میراث چھوڑی ہے اس سفر کے شکل میں، کہ جو سید الشہداء نے 28 رجب کو انجام دیا ہے۔ اس لیے کہ سامان سفر کو دیکھیں، اہتمام سفر کو دیکھیں۔ اگر صرف بیعت سے انکار کا مسئلہ ہوتا سید الشہداء کو یوں ہی نکل جانا چاہیے تھا۔ اس سفر میں 250 گھوڑے ہیں سید الشہداء کے پاس، توجہ کیجیے گا، 250 ناقے ہیں، کتنے ہو گئے؟ اور مدینہ کتنا بڑا ہے؟ آپ اس علاقے میں دیکھیں کہ جہاں پر آپ جمع ہیں، کچھ عماریاں ہیں، 3 4 5 زیادہ اس سے زیادہ ہماریاں نہیں ہیں، لیکن وہ آپ دیکھیں کہ کس طرح سے لوگوں کی نظروں میں ہیں۔ سید الشہداء نے جب سفر کیا ہے تو 250 گھوڑے
250 ناقے، جن میں سے 70 کے اوپر ساز و سامان ہے خیمے کا، اور ان میں سے 40 وہ ہیں کہ جن کے اوپر مشقیں لدی ہوئی ہیں، ان میں سے 30 وہ ہیں جس کے اوپر خیمے کی تنابیں، ہودج، یہ ساری چیزیں ہیں۔ تو آپ سوچیں کہ جب اتنا بڑا قافلہ حسین لے کے چل رہے ہیں تو کیا لوگوں کی نظروں میں نہیں آیا ہوگا؟ ہر ایک دیکھ رہا ہے۔ حسین یہی چاہتے تھے، ہر ایک اپنے ذہن میں سوال کرے کہ حسین کیا کر رہے ہیں، یہ سامان سفر اتنا بڑا حسین نے کیوں کیا، تاکہ ہر ایک کے ذہن میں یہ سوال آئے کہ سید الشہداء اس اہتمام کے ساتھ کیوں جا رہے ہیں، خاموشی سے نہیں نکلے۔ بہت سارے ایسے لوگ تھے کہ جنہوں نے کہا، عبداللہ ابن زبیر ہیں، عبداللہ ابن عمر ہیں، ان لوگوں نے امام سے گفتگو کی تو کہا کہ تاریک راستے سے، دوسرے راستے سے نکل جائیے۔ مولا نے کہا نہیں، وہ کہ جو راستوں کو بنانے کے لیے آتا ہے، راستے کو بتانے کے لیے آتا ہے، انسانی راستے کی جو مشعل راہ بنتا ہے، وہ کسی تاریک راہ کو استعمال نہیں کرتا۔ اور وہ جو حیدر کرار کا بیٹا ہے، جس کی رگوں میں فاطمہ کا لہو ہے، وہ کیسے کسی اور راستے کو استعمال کر سکتا ہے؟ وہی جو حقیقی شاہراہ تھی سید الشہداء نے اس کو استعمال کیا، اور اس سے گزرے ہیں کہ میں کسی سے ڈر کے، کسی کے خوف میں نہیں نکل رہا ہوں۔ اگر خوف میں نکلتا تو سامان سفر کو کم کرتا، احباب کو لیا، اپنے قریبی ترین رشتہ داروں کو لیا، اور اس طرح سے سید الشہداء نکلے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ صرف یہ سید الشہداء کیوں؟ توجہ کیجیے گا، بہت سارے ایسے لوگ تھے جن کو نکلنا چاہیے تھا، اسلام کے اوپر وقت پڑا تھا، تو بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو بڑے بڑے اسلامی نمائندے کے طور پر ان کو جانا جاتا تھا، مفسرین کے طور پر ان کو جانا جاتا تھا، مورخین کے طور پر جانا جاتا تھا، محدثین کے طور پر، لیکن نہیں نکلے۔ یہیں سے واضح ہوتا ہے حقیقی اسلام کیا ہے۔ یہاں پر مثال کے طور پر آپ کے سامنے میں تقریر کر رہا ہوں، مائک خراب ہو جائے، کون آئے گا اس کو صحیح کرنے کے لیے؟ جو اس مائک کا ذمہ دار ہوگا۔ یہ ہماریاں ہیں مثال کے طور پر، ظاہر ہے کہ ان ہماریوں میں یہ اونٹ اگر ادھر ادھر جانے لگے تو اس کے لیے کوئی شتربان ہوگا، کوئی دیکھنے والا ہوگا، وہ آئے گا جو ذمہ دار ہوگا۔ کہیں پر مثال کے طور پر مجلس ہو رہی، لائٹ چلی جائے، جنریٹر خراب ہو جائے، کون آتا ہے؟ جو ذمہ دار ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اصول فطرت یہ ہے کہ جہاں پر جو جس چیز کا ذمہ دار ہوتا ہے وہ آتا ہے۔ اتنے مجمع میں بیٹھے ہوئے ہیں، اچانک کوئی بے ہوش ہو جائے، کون آگے بڑھے گا؟ جو ڈاکٹر ہے، اس لیے کہ وہ ذمہ دار ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ حسین اپنے سفر سے واضح کر رہے ہیں، نام کے مفسرین سب ہیں، نام کے محدثین سب ہیں، لیکن جو ذمہ دار دین ہے اس کا نام حسین ہے۔ حسین نکل کے بتا رہے ہیں، جو ذمہ دار ہوتا ہے وہ نکلتا ہے۔ حسین ذمہ دار ہیں، لہذا حسین نکل رہے ہیں۔ اور ایک دوسرا رخ آپ دیکھیں کہ یہ جتنے بھی لوگ تھے، یہ کشتی نجات ہے جو نکل رہی ہے۔ حسین، ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجات، حسین کشتی نجات ہیں، حسین چراغ ہدایت ہیں۔ آپ دیکھیں جب یہ کشتی نکل رہی ہے تو جو اس کشتی میں سوار ہوگا وہ نجات پائے گا، کشتی میں سوار ہونے والا نجات پائے گا۔ انسان کتنا بڑا ہے، انسان کو کیا آتا ہے، کتنا بڑا سرمایہ اس کے پاس ہے۔ توجہ کیجیے گا، کتنی زیادہ کتابیں اس نے حفظ کی ہیں، کتنا اس نے قرآن حفظ کیا ہے، یہ کام نہیں آئے گا۔ آپ فرض کریں کہ کسی ایسی جگہ پر جہاں پر ایک دریا ہے، وہاں موجیں دریا کی کھیل رہی ہیں ایک دوسرے سے، اور بکھری ہوئی موجیں ہیں، کشتی ہے جو موجوں کے ساتھ ڈاماڈول ہو رہی ہے۔ اب وہاں پر اتنی دور تک موجیں ہی موجیں ہیں کہ انسان تیر کے عبور نہیں کر سکتا، اس کے لیے کشتی کی ضرورت ہے۔ اب سب اس میں سوار ہو گئے، بیچ کشتی میں، بیچ سمندر میں، بیچ دریا میں۔ کشتی سے اگر ایک شخص یہ کہہ کے کود جائے کہ میں تو بہت بڑا سائنسداں ہوں، تو آپ سوچیں کیا وہ بچ پائے گا؟ سمندر کی موجیں لقمہ بنا لیں گی اسے، نہیں بچ سکتا۔ ایک ڈاکٹر یہ کہے کہ مجھے علم طب آتا ہے، مجھے میرا علم میڈیکل سائنس مجھے بچا لے جائے گی، نہیں بچ پائے گا۔ ایک انسان یہ کہے کہ مثال کے طور پر میں اقتصاد کا بہت بڑا عالم ہوں، اقتصاد مجھے بچا لے جائے گا، نہیں بچا پائے گا۔ ایک انسان کہے کہ میں نے بہت ساری کشتیوں کو سنوارا ہے، صحیح کیا ہے، میکینک ہوں، میں خود بخود
پہنچ جاؤں گا ساحل تک، نہیں پہنچ سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ کشتی ہے جو تمہیں ساحل تک پہنچائے گی، تمہارے اندر جو کچھ ہے وہ رہ جائے گا جب تک تم کشتی میں سوار نہیں ہوگے۔ عزیزوں، 28 رجب کو سید الشہداء کی کشتی مدینے سے نکلی۔ اب اس کا جواب بھی یہیں پر ہے کہ بہت سارے تھے کہ جو اس کشتی میں سوار نہیں ہوئے، پھر ہوا کیا؟ وہ سب کے سب یزیدیت کے طوفان میں ڈوبے۔ حسین نے سن 61 ہجری کے ابتدا میں، سن 60 ہجری کہ اختتام ہے کہ جہاں پر حسین نکل رہے ہیں، آغاز محرم سے ہوتا ہے، سن 60 ہجری کا اختتام، سن 61 ہجری کا آغاز، 28 رجب کو یہ کشتی نجات نکل رہی ہے۔ اب کتنے ایسے ہیں کہ جو مفسر ہیں لیکن کشتی میں سوار ہونے کا انہیں موقع نہ مل سکا، ان کے اندر توفیق الہی نہیں تھی، نہیں آئے۔ کتنے ایسے ہیں جو مورخ تھے، نہیں آ سکے، کتنے مفسر تھے، نہیں آ سکے۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ جو کشتی میں آئے گا اسے نجات ملے گی۔ رسول کہہ کے گئے ہیں ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجات، حسین کشتی نجات ہے، حسین چراغ ہدایت ہے۔ تو مطلب واضح ہے، جب کشتی چلی تو جو کشتی میں آیا اسے نجات ملی، اور جو نہیں آیا وہ مفسر ہو وہ ڈوبا، وہ حافظ ہو وہ ڈوبا، وہ مورخ ہو وہ ڈوبا، وہ صحابی ہو وہ ڈوبا۔ اس لیے کہ صحابیت نہیں بچا سکتی، تفسیر قرآن کسی کو نہیں بچا سکتا۔ قرآن کسی نے حفظ کیا ہے تو اس کے سینوں میں محفوظ قرآن نہیں بچا سکتا۔ یہاں پر بچائے گی صرف کشتی، اور کشتی کا نام حسین ہے۔ اور حسین نے عملی طور پر بتایا کہ جو کشتی میں سوار تھا وہ 72 خون کے دریا سے گزر کر 1400 سال گزر جانے کے بعد آج ان 72 کا نام زندہ ہے۔ لیکن ان مورخوں سے پوچھو، ان مفسرین سے پوچھو، ان محدثین سے پوچھو، ان حافظوں سے پوچھو کہ تمہارا کہاں، تو ان کا کوئی مزار نہیں ملتا، کوئی کھنڈر نہیں ملتا، کوئی علامت نہیں ملتی۔ لیکن یہ 72 کل بھی زندہ تھے، 72 آج بھی زندہ ہیں۔ تو یہیں سے یہ بات بھی واضح ہو جاتی ہے، اگر آپ ڈوب رہے ہو، کوئی آپ کو بچا لے جائے، ساری زندگی آپ اس کا احسان مانیں گے، اس نے ہمیں بچایا تھا۔ تو ہم 1400 سال سے تذکرہ کیوں کرتے؟ یہ بھی جواب ہے، اس لیے کہ اس وقت جب وقت پڑا تھا جہاں پر بشریت غرق ہو رہی تھی، جہاں پر دین کے اوپر وقت پڑا تھا، تو حسین نے سہارا دیا تھا، حسین نے بچایا تھا۔ اور وہ جو حسین سے ہٹ کے تھے تو وہ ڈوب گئے، اسی لیے ہم ان کا تذکرہ بھی نہیں کرتے۔ واضح طور پر جوانوں کے سامنے یہ بات ہے، اگر کوئی پوچھے تو آپ جواب دے سکتے ہیں کہ کبھی بھی کسی کو دیکھا ہے کسی ڈوبتے ہوئے کو سہارا بنائے؟ نہیں بنایا جاتا۔ اسی لیے ہم نے مفسرین کو سہارا نہیں بنایا، مورخین کو سہارا نہیں بنایا، محدثین کو سہارا نہیں بنایا، ہم نے اصحاب کو سہارا نہیں بنایا، اس لیے کہ ہم دیکھ رہے تھے یزیدیت کے طوفان میں مفسرین ڈوب رہے تھے، اہل قلم ڈوب رہے تھے، صحابی ڈوب رہے تھے، تابعین ڈوب رہے تھے، تبع تابعین ڈوب رہے تھے۔ صرف ایک کشتی تھی جو کشتی حسینیت تھی، جو کشتی نجات دینے والی تھی، وہ آج بھی ہمیں نجات دے رہی ہے، اور ہم اس کا تذکرہ کر کے بتاتے ہیں کہ ہم اس کشتی کے سوار ہیں جو نجات کی منزلوں تک ہمکنار کرتی ہے، ہمیں ڈبوتی نہیں ہے۔ تو ہم اس کشتی پر سوار ہیں۔ بس عزیزوں، آپ سب یہاں پر جمع ہیں، اور ایک بڑی منزل ہے، ایک عظیم تمدن جسے سید الشہداء نے کربلا میں تعمیر کیا۔ یہ یاد دلاتا ہے 28 رجب کا آج کا یہ دن کہ جس طریقے سے سید الشہداء نکلے ہیں۔ مسلسل آپ مجالس میں شریک ہو رہے ہیں اور مسلسل نوحے سن رہے ہیں، مسلسل تقاریر، علماء نے آپ کی خدمت میں تقاریر پیش کی جن سے آپ کے سامنے مقصد کربلا واضح ہوا۔ اور یہ وہ مقصد ہے کہ جتنا جتنا ہمارے ذہنوں میں اترے گا اتنا اتنا ہم ایک حقیقی معنی میں انسان بن کر اس دنیا میں جئیں گے۔ اور مقصد حیات سے اگر غافل ہو جائے تو حقیقت میں پھر وہ انسان نہیں ہوتا۔ لیکن امام حسین نے اس عظیم تمدن کو خلق کرنے کے لیے کتنی قربانیاں دی ہیں۔ معمولی بات نہیں ہے کسی سے کہا جائے کہ اب تمہیں وطن میں نہیں رہنا ہے، وطن کو چھوڑنا بہت مشکل ہو جاتا ہے، اور پھر ایسا وطن کہ جہاں حسین کی یادیں وابستہ ہوں، جہاں حسین اس وطن میں اپنے نانا کے ساتھ کبھی انگلی تھامے ہوئے، کبھی نانا کے دوش پر، کبھی پشت رسالت پر، نماز کی حالت میں، تو ساری یادیں حسین سے وابستہ ہیں، اور ان یادوں کو حسین چھوڑ رہے ہیں۔ اور کیسے چھوڑ رہے ہیں؟ نانا کے مزار کو چھوڑ رہے ہیں، اماں کی لحد کو چھوڑ رہے ہیں، اور پھر اتنا ہی نہیں،
اپنے یادگار بھائی کو جس کے ساتھ حسین ساتھ ساتھ رہے ہیں اس کی لحد کو چھوڑ رہے ہیں، یہ سب کچھ حسین چھوڑ رہے ہیں۔ اور صورتحال کیا ہے؟ مدینے میں ایک کوہرام بپا ہے، اور وہ بارقی صحابی ہیں رسول اللہ کے، کانوں سے سنائی نہیں دیتا۔ جس دن حسین کا یہ سفر ہے، یہ جو صورتحال ہے آپ دیکھ رہے ہیں، ہم عماری کو دیکھتے ہیں، ہم سیاہ پرچموں کو دیکھتے ہیں، کالے لباس پہنے ہوئے جوانوں کو دیکھتے ہیں، آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ کتنا عرصہ گزر گیا؟ 1400 سال گزر گئے۔ سوچے عزیزوں، جب یہ سامان سفر حسین تیار کر رہے ہیں مدینے سے نکلنے کا، تو حسین کو جتنے لوگ قریب سے جانتے ہیں ان کی کیفیت کیا ہوگی؟ اور وہ بارقی کے سلسلے سے ملتا ہے کہ کانوں سے سنائی نہیں دیتا تھا رات کی تاریکی میں، کہ جس کی صبح حسین نکلے ہیں رات کی تاریکی میں ہڑبڑا کے اٹھے، اور اٹھنے کے بعد کہتے ہیں یہ کیسی رونے پیٹنے کی آوازیں آ رہی ہیں۔ رسول اللہ کا یہ صحابی جسے کانوں سے سنائی نہیں دیتا، یہ کہہ رہا ہے کہ کیسی آوازیں آ رہی ہیں۔ ان کی زوجہ سامنے آئیں کہ تمہیں تو سنائی نہیں دیتا، اور کیسے نہیں سنائی دیتا تھا؟ روایت میں کانا لا یسمع صوت الرعد، بجلی کڑکتی تھی تو اس کی آوازیں نہیں سنائی دیتی تھی۔ تو زوجہ حیرانی اور پریشانی کے عالم میں کہتی تمہیں سنائی نہیں دیتا، یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ کہا ایسا لگتا ہے جیسے کہ مدینے کے در و دیوار سے آواز آ رہی ہو، گریے کی آوازیں آ رہی ہو، یعنی ہر طرف سے آوازیں آ رہی تھیں۔ جانے مدینہ مدینہ چھوڑ کے جا رہا تھا، تو کیوں نہ گریے کی آوازیں آتی؟ تو عزیزو سوچو، جب صحابی رسول اتنے بےتاب ہیں تو حسین جن لوگوں کو چھوڑ رہے ہیں مدینے میں وہ کتنے بےتاب ہوں گے۔ اب وہ کون سی شخصیتیں ہیں وہ اللہ جانے، لیکن جتنی بھی شخصیتوں کو حسین نے چھوڑا ہے ہر ایک کی گریے کی آواز جب آ رہی ہوگی تو کیفیت کیا ہوگی سید الشہداء کی۔ ہاں عزیزوں، حسین مدینے کو چھوڑ رہے ہیں، آئے بھائی کی لحد سے رخصت ہوئے، نانا کے مزار سے رخصت ہوئے۔ عزیزوں، علماء نے بیان کیا کہ نانا کے مزار پر آئے ہیں تو حسین عزم و وقار کے ساتھ چل رہے تھے، جب بھائی کی لحد سے رخصت ہوئے ہیں تو قدم سے قدم جما کے چل رہے تھے۔ لیکن ایک جملہ ملتا ہے، علماء بیان کرتے ہیں جب ماں کی لحد سے رخصت ہوئے تو ایسے دوڑ رہے تھے جیسے ایک ننھا بچہ ماں کی کھلی ہوئی باہوں کی طرف دوڑتا ہے، اماں حسین جا رہا ہے۔ عزیزو، حسین ماں سے رخصت ہوئے۔ ایک شخصیت ہے جو روایت کرتی ہے، روایت ہے عبداللہ بن سنان کوفی سے جو نقل کرتے ہیں کہ میں مدینے کا رہنے والا نہیں تھا، باہر رہتا تھا، اور وہ کہتے ہیں کہ میں آیا اور میں نے دیکھا کہ حسین کا یہ سامان سفر تیار ہو رہا ہے، تو میں نے کسی سے پوچھا کہ بھائی یہ کیا ہے؟ کہا حسین مدینے کو چھوڑ رہے ہیں۔ تو میں نے سوچا کہ دیکھوں حسین کس طریقے سے مدینے کو چھوڑتے ہیں۔ آج ہی کی تاریخ تھی، اس سما کو محسوس کرے میں نے آپ کی زحمت کو ختم کیا، آج ہی کا دن تھا، اور یہ وہ مرحلہ ہے کہ جہاں ایک بلندی پر جا کر یہ شخص دیکھنا چاہتا ہے کہ حسین کیسے مدینے کو چھوڑ رہے ہیں۔ تو کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ قناتیں بندھی ہوئی ہیں بنی ہاشم کے کوچے کے اندر، تلواریں حمائل کیے ہوئے کچھ جوان ہیں جو پہرا دے رہے ہیں۔ یہ کیفیت ہے، یہ 28 رجب ہے۔ ذرا ذہن میں رکھیے گا کس پروقار انداز میں حسین نے سفر کا آغاز کیا ہے۔ 28 رجب کو یہ کہنے والا کہتا ہے میں نے دور سے دیکھا تو کیا دیکھا کہ بیت الشرف پر پردہ پڑا ہوا ہے، حسین باہر ہیں، بنی ہاشم کے جوان تلواروں کو حمائل کیے ہوئے ہیں، اس انداز سے حسین نکل رہے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ بیت الشرف کا پردہ اٹھا، ایک بی بی دروازے سے باہر نکلی، جیسے ہی باہر نکلی ایک کمسن بچے نے آگے بڑھ کر اس کا بازو تھام لیا۔ ایک ایسا محسوس ہوتا تھا کوئی 13 سال کا بچہ ہو۔ میں نے سوال کیا یہ کون؟ کہا نہیں پہچانا، یہ حسن مجتبیٰ کی زوجہ ہیں ام فروا، اور جس بچے نے ان کا بازو تھاما ہے اس کا نام ہے قاسم۔ حسین اپنے قافلے میں انہیں لے کے جا رہے ہیں، بچے نے اپنی ماں کو سوار کرایا، لے کے آئے، ہودج تھا، ناکے کو بٹھایا گیا تھا، اہتمام کے ساتھ سوار کرایا گیا۔ یہ انداز سفر دیکھیے گا۔ کچھ ہی دیر کے بعد یہ کہتا ہے میں نے دیکھا بیت الشرف کا پردہ اٹھا اور ایک بی بی گھر سے باہر نکلی، جیسے ہی وہ بی بی نکلی ایک 18 سال کا جوان آگے بڑھا، ایک ایسا محسوس ہوا کہ 36 سال کا جوان بھی آگے بڑھا۔ میں نے پوچھا یہ کون؟ شاید کہنے والے نے جواب دیا یہ علمدار کربلا ہے، اور ایک
ایک طرف علی اکبر ہیں، یہ اپنی ماں کو سوار کر رہے ہیں، ام لیلا کو سوار کر رہے ہیں۔ جو ام لیلا کو اس طرح سے سوار کیا ہے تو عزیزو سوچو جو ام کلثوم نکلی ہوں گی تو انداز کیا ہوگا؟ دل یہ کہتا ہے ایک طرف سے اونو محمد آگے بڑھے ہوں گے، ایک طرف سے قاسم آگے بڑھے ہوں گے، ایک طرف سے ابو الفضل عباس نے شانے پکڑے ہوں گے۔ یہ اہتمام، یہ عزت، یہ وقار، ایک مرتبہ یہ کہتا ہے میں دیکھ رہا تھا دور سے حسین کرسی پر بیٹھے ہوئے تھے، میں نے ایک مرتبہ دیکھا بیت الشرف کا پردہ اٹھا، ایک خاتون معظمہ گھر سے باہر نکلی، جیسے ہی گھر سے باہر نکلی ایک مرتبہ ارے بنی ہاشم کی خواتین نے اپنے جھرمٹ میں لے لیا، اور ایک مرتبہ ایک جوان بھی آگے بڑھا، وہ 36 سال کا جوان جسے میں نے پہلے دیکھا تھا وہ بھی آگے بڑھا، 18 سال کا جوان بھی آگے بڑھا، 13 سال کا کمسن بھی آگے بڑھا، ارے سب کے سب ایک طرف سے بڑھنے لگے، اور میری حیرت کی انتہا نہ رہی، میں نے دیکھا اب تک حسین کرسی پر بیٹھے ہوئے تھے، اب جو یہ خاتون نکلی ایک مرتبہ حسین کرسی سے کھڑے ہو گئے۔ میں نے پوچھا یہ کون؟ کہا نہیں پہچانا، علی کی بڑی بیٹی زینب۔ بازی تو میں نے 2 جملے ختم کر دیا تقریر کو، کس انداز سے ارے زینب نکلی، عباس نے شانوں کو تھاما، علی اکبر نے دوسرا بازو پکڑا، حسین احترام میں کھڑے ہو گئے، بنی ہاشم کی خواتین کے جھرمٹ میں ارے جب زینب آئی علی اکبر نے زانوں کو توڑا، زینب نے علی اکبر کے زانوں پہ پیر کو رکھا، ارے سوار ہو گئی، عباس نے رکاب کو تھاما ہوگا۔ میں کہوں گا یہ آج 28 رجب ہے، ارے 11 محرم کو جب زینب تنا ہو گئی ایک مرتبہ آواز دی ہوگی اے بھیا، ارے مدینے سے چلی تھی، کتنے اہتمام کے ساتھ کتنی عزت کے ساتھ سوار کرایا تھا، اب کہاں وہ بھائی، کہاں وہ بھتیجے، زینب تنہا ہے۔ سیعلم الذین ظلموا ایام قلم ینقلبون، انا للہ و انا الیہ راجعون۔